آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 147۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز، حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح، حصہ اول۔ اس سے پیشتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شوہر فوت ہو گئے تھے۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے عمراء اور روثا نے کوشش کی کہ وہ انہیں رشتہ ازدواج میں قبول کریں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی طرف التفات نہ کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک زیرک اور دور اندیش خاتون کی طرف فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دریافت کرنے کے لیے اپنی ایک ہمراہ سہیلی نفیسہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اس بارے میں معلوم کرے۔ یہ واقعہ نفیسہ کی زبانی سنیے۔ نفیسہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھی، نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ، مال و ثروت میں سب سے زیادہ۔ ساری قوم کے شرفاء ان سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھے اگر ان کا بس چلتا۔ سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مأمور کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت کروں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ کو جمال، شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ پوچھا، کون؟ میں نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ جواب سن کر میں خوشی خوشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو کہنے لگی، اے میرے چچا زاد، میں اس لیے آپ میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتے میں آپ میرے قریبی ہیں۔ اپنی قوم میں آپ کی شان بلند ہے، امانت، حسن خلق، صدق مقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات ہیں۔ جب انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ منگنی تھی، عقد نکاح نہ تھا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل سویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا، ھذا صنع اللہ، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلہ موذر کے روثا، مکے کے شرفاء اور عمراء اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل بنے۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور موذر کے اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر فرمایا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن و یسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے۔
اور محمد جس کے قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ جناب خواجہ ابو طالب کے اس خطبے کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور جواب خطبہ دیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں وہ فضیلت بخشی جن کو آپ نے گنا ہے۔ بس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں، اور آپ بھی ان صفات سے متصف ہیں۔ قبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی شخص آپ کی فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ اب اپنا تعلق آپ سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سردارو، گوار ہو، میں نے خدیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ جناب خواجہ ابو طالب گویا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں اے ورقہ، خدیجہ کے چچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بولے: اے قبائل قریش، گواہ رہنا، میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ ہادی انسجاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی، اور قیامت تک امت کے لیے انگنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نوجوان تھے، عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور اس سے پہلے وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ یہاں ایک روایت کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے جو غلط فہمی پیدا کی جا سکتی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم۔